السلام علیکم۔ آج کا وظیفہ جو آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، یہ ایک ایسی صورت کا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو بہت زیادہ آزمودہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے افادہ ہوا ہے۔ آج تک جس نے بھی اس کو پڑھا ہے اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے، اور اس نے آگے بھی اپنے رشتہ داروں کو، بہن بھائیوں کو، سب دکھی لوگوں کو بتایا ہے، اور سب کا اس کو فائدہ ہوا ہے۔ یہ وظیفہ، یہ عمل جو ہے ہر گھر میں رزق اور دولت کی وسعت لاتا ہے، ہر گھر سے مسائل کا خاتمہ ہونے لگتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ اگر آج آپ یہ وظیفہ غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ یہ قرآنی آیت ہے، قرآنی پوری صورت ہے ایک چھوٹی سی، آپ نے اس کا وظیفہ کرنا ہے۔ تھمبنیل سے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا صورت کون سی ہے۔ میں آپ کو آگے چل کر اس کا طریقہ کار بتاؤں گی کہ آپ نے اس کیسے پڑھنا ہے اور کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ یہ آپ توجہ کریے گا۔ ہو سکتا ہے بہت سی بہنیں، بزرگ، مائیں، بیٹیاں اس ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھ رہی ہوں کہ ہم جلدی جلدی سے بس دیکھ لیں آگے وظیفہ کیسے پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اب رمضان میں اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو بے شک اس کی افادیت، اس کا فائدہ جو ہے، اس کی جو فضیلت ہے، یہ اس کی زیادہ ہو گئی ہے رمضان کی وجہ سے۔ رمضان میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر ہمارا عمل جو ہے وہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ دیتے ہیں۔ تو جب آپ یہ وظیفہ، یہ صورت ایک بار پڑھیں گے تو اس کو پڑھنے کے جو فوائد ہیں وہ بھی آپ کو 70 گنا زیادہ ہی ملیں گے۔ فوائد 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی اور چھوٹی سی کوتاہی سے گناہ بھی آپ کو اتنا زیادہ ہی مل سکتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو تسلی سے، توجہ سے سننا ہے۔ ذرا سی کوتاہی سے یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، پورا سال پھر آپ کو پچھتانا پڑے گا، کیونکہ ایسا موقع بار بار نہیں آتا۔ یہ جو صورت میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ آپ نے مکمل ایمانداری اور توجہ کے ساتھ اس کو، پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، اور آپ نے اس کو جس طرح میں بتا رہی ہوں پڑھنا ہے۔ پورا سال پھر آپ جو چاہے کرتے پھریں، لیکن آج تھوڑا سا وقت اس ویڈیو کو دے دیں، مجھے یقین ہے آپ سب کا قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ دعاؤں سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اور دوسرا، ہماری زندگی میں کیے جانے والے اعمال سے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، مطلب اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو رب تعالیٰ اس شخص کی تقدیر کو لازمی بدل دیتے ہیں۔ بے شک ہماری تقدیر شب برات پر سناہے لکھ دی جاتی ہے، لیکن ہمارے اچھے اعمال اور ہماری دعائیں، ہمارے صدقات جو ہیں وہ ہمارے لکھے ہوئے کو بھی ٹال دیتے ہیں، ہماری قسمت کے بند تالوں کو کھول دیتے ہیں۔ وظیفہ ہو، کوئی صورت ہو، اس کا سب سے بڑا عمل دخل اس میں اس کی تعداد کا ہے۔ جس تعداد سے، جس طریقے سے پڑھنا ہے، اگر اس میں ایک بھی مقدار آگے یا پیچھے ہو جائے، جیسے فرض کریں اگر آپ نے کوئی چیز 101 بار پڑھنی ہے، اگر وہ آپ 99 بار پڑھیں گے یا 100 بار پڑھیں گے، یا 101 بار پڑھنے والی چیز کو 102 بار پڑھ لیں گے، تو اس کا وہ فائدہ نہیں رہے گا۔ وظیفے کا اثر، وظیفے کا جو مقصد ہے وہ ہی فوت ہو جائے گا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی تالا کھولنا چاہتے ہیں اور اس میں چابی غلط گھمائیں گے تو کبھی بھی وہ تالا نہیں کھلے گا۔ وظیفے کی مثال بھی ایسی ہی ہے، اگر آپ اس پہ صحیح مقدار کے ساتھ پڑھیں گے تو ہی آپ کی قسمت کا بند تالا کھلے گا، آپ کی ساری دعائیں پوری ہوں گی۔ اور اس میں مقدار کے علاوہ سب سے بڑی چیز ہماری یقین کی ہے۔ یقین سے مراد، اگر آپ مہنگے سے مہنگا ہتھیار بھی اگر آپ کو دے دیا جائے اور آپ کا اس کے اوپر اعتبار نہ ہو کہ آپ نے اس کو کس طرح چلانا ہے، یا آپ کا نشانہ اسے ٹھیک لگے گا یا نہیں لگے گا، تو مہنگے سے مہنگا ہتھیار، مہنگے سے مہنگی بندوق بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کا نشانہ ٹھیک نہیں لگے گا، اگر آپ کا یقین نہیں ہوگا اپنے آپ پہ اور اس بندوق پہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کو بڑے سے بڑا وظیفہ بھی بتا دیا جائے، لیکن اگر آپ اس کو یقین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو آپ کو اس کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور اس کی جو افادیت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ چھوٹا وظیفہ ہو، بے شک ایک لفظ کا ہی وظیفہ ہو، کوئی اسم ہو، ایک نام ہو، ایک صورت ہو، ایک آیت ہو، کچھ بھی ہو، چاہے چھوٹا سے چھوٹا وظیفہ ہو، اگر آپ اس کو یقین سے پڑھیں گے تو وہ آپ کو اتنا ہی فائدہ دے گا جتنا کہ آپ کا اس پر یقین ہوگا۔ آج میں آپ کو جو یہ عمل بتا رہی ہوں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے قدموں میں آ جائیں گے۔ وہ جو پوری عمر نہ مل سکا، وہ جسے آپ اپنی خواہش سمجھتے ہیں، وہ بڑی بڑی گاڑیاں، بنگلے، کاروبار، بے حد عزت، دولت، سب کچھ آپ کے قدموں میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ آج آپ کا ساری کی ساری دعائیں قبول کروانے کا وقت آ گیا ہے۔ آپ اس صورت کو اپنی زندگی کا نیا آغاز سمجھ کر پڑھیں، ایک ایسی زندگی کا آغاز سمجھ کر پڑھیں کہ جس میں دوبارہ کبھی کسی پریشانی کا سامنا نہ ہو، دوبارہ کسی در پر ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں، در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، کبھی لوگوں کے طعنے نہ سننے پڑیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ کے گھر سے بے سکونی ختم ہو جائے گی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ کے کاروبار میں عروج، کامیابی اور ترقی ہو جائے گی۔ اگر آپ دکاندار ہیں اور دکان میں بیٹھ کر یہ پڑھیں گے تو دکان میں گاہکوں کا رش بڑھ جائے گا اور آپ کی رزق میں بے انتہا برکت ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، صورتیں پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہیں، لیکن ہماری زندگی سے غربت
غربت تنگ دستی ختم ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو آج آپ یہ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے ہر قسم کی مایوسی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا ہے۔ رمضان میں اس صورت کی اور اس طریقے سے جو بتا رہی ہوں پڑھنے کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ رمضان کی کیا افادیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے، اس میں رزق میں کتنی وسعت ہو جاتی ہے، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ پورے رمضان میں قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، جو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں قبولیت اللہ تعالیٰ لازمی کرتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا، آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، اپنے گھر کے چاروں کونوں میں پھونک دینا ہے، اس سے غربت تنگ دستی مٹ جائے گی۔ نظر بد، جادو، جنات، حسد، جلن کا شکار اگر آپ ہوئے ہیں تو کیوں نہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ لیتے؟ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اس سے آپ کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ دنیا اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ ہے یہ، کیونکہ یہ قرآن پاک کی صورت ہے، آیتیں پڑھیں اس کی، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو افادیت ہوگی۔ یہ جھولیاں بھرنے کا مہینہ ہے، رمضان آتے ہی ہر طرف نور چھا جاتا ہے، رزق کے بند دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے، رزق میں وسعتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ آسمان کو سجا دو، عرش کو سجا دو، زمین کو سجا دو، جو لوگ میری عبادت کر رہے ہیں، مجھ سے جو بھی مانگ رہے ہیں، میں ان کو خالی ہاتھ لوٹاؤں تو مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ ذوالجلال کہتے ہیں کہ مجھ سے کوئی بندہ جھولی پھیلا کر مانگتا ہے اور میں اس کو خالی ہاتھ نامراد لوٹاؤں تو مجھے اس سے حیا آتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے مانگنے کی امید کرتا ہے کہ انسان مجھ سے مانگے گا تو میں اس کو اتنا ہی عطا کروں گا۔ چلیں ہم سب سے پہلے درود شریف کی طرف بڑھتے ہیں، اپنا مزید ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ کر سب سے پہلے حضور پاک کو اس کا ثواب دینا ہے، اور تمام مومنات، مسلمات، تمام مومنوں کو آپ نے اس کا ثواب بخشنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں میں سے آپ کو اس کا ثواب بڑھ چڑھ کے عطا کریں گے، اور جو کچھ آپ مانگیں گے وہ اس میں آپ سب مسلمانوں کا جب نام لیں گے، مومنوں کا نام لیں گے تو ان کی بھی آمین شامل ہو جائے گی۔ تو جب بھی آپ دعا مانگیں تمام امت کا نام لازمی لیں، اس سے یہ ہے کہ جتنی بھی امت مسلمہ ہے، تمام مسلمان لوگ ہیں، آبی مخلوق ہے، زمینی مخلوق ہے، ہوائی مخلوق ہے، وہ مخلوق جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ان سب کا نام لیں گے تو جتنی ان کی تعداد ہے آپ کو اس کا بھی ثواب دے دیا جائے گا۔ یہ ہے سورہ والضحیٰ کا وظیفہ، آپ نے ہر کاف پر سورہ والضحیٰ آپ نے پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم خود کھائی ہے، بہت کم صورتیں ایسی ہیں جن کے اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، تو یہ سورہ والضحیٰ ایک ایسی صورت ہے جس کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود قسم کھائی ہے، اور بیچاروں بے بسوں کو اللہ تعالیٰ نے خود دلاسا دیا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ پہ اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا ہے ہم بے بسوں کو، لاچاروں کو۔ آپ نے 9 کاف ہیں، اس کے ہر کاف پر آپ نے 9 بار یا کریم پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد میں کامیابی کی دعا مانگنی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ٹھیک ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو آگے بھی شیئر کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ایسے وظائف لے کر آپ کی اس خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی۔ آپ نے بس اس وظیفے کو صدقے دل کے ساتھ پڑھنا ہے، اور نہیں سمجھ آئی تو کامنٹ میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سورہ والضحیٰ کا ہر کاف پر آپ نے 9 بار یا کریم پڑھنا ہے۔ میں نے انڈر لائن بھی کر دیا ہے، سورت کے نیچے جہاں جہاں پر کاف آیا ہوا ہے میں نے انڈر لائن کر دیا ہے، آپ نے جہاں جہاں انڈر لائن کیا ہوا ہے وہاں پہنچ کر 9 بار یا کریم پڑھنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔